السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ بات کرتے ہیں آج گلگت بلتستان میں نا ایک رول پاس ہوا، لینڈس ریفارم ایکٹ کے نام سے۔ بتاتے ہیں آپ کو یہ ہے کیا چیز۔ اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہاں کے جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، چاہے وہ وکلا برادری ہو یا پھر وہاں پر جو قوم پرست تنظیمیں ہیں، انہوں نے اس بل کو مسترد کیا۔ 2 دن 3 دن سے اسمبلی میں ہاتھا پائی بھی ہوئی ان کے بیچ، ایوان میں جو نمائندے تھے ان کے بیچ، لیکن پھر بھی آج یہ رول پاس ہوا۔ کس وجہ سے یہ رول پاس ہوا؟ جو ہم نے جو نمائندہ منتخب کیے تھے ووٹ دے کے، جی بھائی جان اب آپ ہی ہمارے کرتا درتا ہیں، آپ جائیں اسمبلی میں ہمارے لیے، آپ لڑیں ہمارے حق کے لیے۔ لیکن انہی نمائندوں نے آج نا ایک رول پاس کروایا ہے۔ آپ کو اس میں نا صرف ایک مین پوائنٹ پہ میں بات کرنا چاہوں گا، پورے ایک کی بات نہیں کروں گا میں، ٹھیک ہے؟ ایک مین پوائنٹ پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میرا سوال بھی ہے اور کچھ لوگ اس چیز کو جاننا بھی چاہتے ہیں، یہ اس پوائنٹ کو، ٹھیک ہے؟ ایک طرف یہ فائدہ ہے، دوسری طرف ایک اس میں نا ٹویسٹ بھی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے اس ایکٹ میں نا۔ ایک لائن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے بھائی جو ہے آج کے بعد خالص سرکار گلگت بلتستان میں ختم ہو گیا۔ پہلے سب کو پتہ ہے کہ خالص سرکار کے نام پہ وہاں پر ایک قانون تھا جس کے تحت جو وہاں کی جو زمینیں تھیں وہ ریاست کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، لیکن اب اس بل کے بعد وہ جو قانون تھا وہ ختم ہو گیا۔ اچھی بات ہے، ختم ہو گیا۔ اب نیا قانون کیا ہے کہ وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے یہ کہا ہے بھائی اب جو نیا قانون ہے اس کے مطابق جو بنجر زمینیں ہیں، جو غیر آباد زمینیں ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہو یا میدانی علاقہ ہو، وہ اب عوام کے نام پہ ہم قانونی طور پر منتقل کریں گے۔ گڈ پوائنٹ، برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم مان گئے، کر لے، ٹھیک ہے، عوام کی ملکیت ہے، عوام کے نام پہ منتقل کرے۔ لیکن یہاں پر نا ایک بات، ایک پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک رول ہے جو ریاستی اسٹریٹجک رول کے نام سے 1927 میں نا یہ ریاست جموں اور کشمیر میں نا متعارف کرایا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ صرف ریاست جموں اور کشمیر کے مستقل باشندے یعنی مقامی افراد ہی زمین کی ملکیت حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نوکریوں کے اہل ہوں گے یا تعلیمی مراعات پا سکیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ یہ رول نا گلگت بلتستان میں بھی اس کا اطلاق ہوا۔ جب 1947 میں پاکستان نے گلگت بلتستان کا کنٹرول سنبھالا تو یہاں پر بھی ریاست جموں اور کشمیر کے یہی قانون بشمول ریاستی اسٹریٹجک رول عارضی طور پر نافذ رہا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ گلگت بلتستان قانونی طور پر کشمیر تنازع کا حصہ مانا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد نا آہستہ آہستہ اس رول کو نا گلگت بلتستان سے ختم کر دیا گیا۔ اب وہاں پر یہ جو قانون ہے یہ نافذ نہیں ہے۔ اب عوامی ایکشن کمیٹی اور وہاں پر جو وکلا برادری ہے، چاہے وہاں پر جو قوم پرست تنظیمیں ہیں، ان کا بھی یہ میں بھی پاسبل مطالبہ ہو۔ میرا خود کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اگر حکومت گلگت بلتستان زمین کو جو ہے وہاں کے جو باشندے ان کے نام کرنا چاہتی ہے قانونی طور پر، تو سب سے پہلے جو رول ہے نا اس کو آپ نافذ کریں۔ اس رول کا مطلب اگر آپ نافذ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باہر سے جو سرمایہ کار آئے گا، غیر باشندے جو سرمایہ کار آئیں گے یا جو پاورفل لوگ ہوں گے یا جو سیاسی لوگ ہوں گے، وہ وہاں پہ زمین خرید سکتے ہیں۔ اگر یہ رول وہاں پہ نافذ نہیں ہوگا تو وہاں پہ زمین خرید سکتے ہیں وہ۔ اب جب کہ وہ زمین خریدیں گے اگر پیسے دے کے قانونی طور پر، تو پھر تو وہاں پہ پلازا بنائیں، وہاں پر وہ اچھا کیا کہتے ہیں اپنا سوسائٹی بنائیں، وہاں پر وہ کچھ بھی بنائیں، ان کی مرضی ہے۔ اس سے غریب طبقے کو نقصان ہوگا اور جیوین کے جو لوکلس ہیں ان کا نقصان ہوگا۔ تو یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ بھائی اگر آپ نے ایک قانون بنایا ہے، آپ کو عوام کی اتنی فکر ہے، تو آپ پہلے یہ رول وہاں پر آپ اس کو اپلائی کریں کہ بھائی غیر مقامی لوگ ہیں ان کو زمینیں ہم نہیں بیچیں گے۔ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے اس چیز کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے کہ غیر کا جو مقامی لوگ ہیں ان کو زمین بیچی جائے گی کہ نہیں۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات، جو عوامی نمائندے ہیں نا، ہم نے جو ووٹ دے کے اسمبلی بھیجے تھے، ان کے ووٹ سے یہ رول پاس ہوا ہے۔
تو آپ کا رائٹ بنتا ہے, میرا بھی رائٹ بنتا ہے کہ جس حلقے سے جو نمائندہ قومی وہاں کے اسمبلی میں جا کے بیٹھا ہے نا, اس کو پکڑ کے پوچھیں آپ, بھائی کیا چیز ہے یہ, ہمیں بتائیں آپ آ کے کہ یہ کیوں پاس ہوا, کیسے ہے, ہمارا کیا فائدہ ہے, نقصان کیا ہے, پوچھیں آپ. اگر کسی بھی حلقے میں اگر کسی عوامی نمائندے نے آپ سے آ کے پوچھا ہے, اگر وہ آپ سے پوچھا ہے, تو ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا. اگر کوئی نمائندہ آپ کے حلقے میں آ کے پہلے پوچھا ہے بھائی یہ ہے بل, میں وہاں جا کے ووٹ دوں کہ نہیں, اگر کوئی نمائندہ نے آپ کے حلقے میں آ کے پوچھا تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں پوچھا تو اس کو پکڑ کے لائیں آپ, یار پوچھیں ان سے, بولیں یہ کیا چیز ہے, یہ کیا ہوا ہے, بتائیں ذرا ہمیں سمجھائیں. اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں اس بل کا یہ جو مین پوائنٹ ہے نا, سب سے مین پوائنٹ یہی ہے کہ قانونی طور پر جو ہے عوام کے نام پہ زمینیں کی جائیں گی, لیکن یہاں پر یہ چیز کلیئر نہیں ہے کہ یہ زمینیں صرف لوکلز کے لیے ہیں یا پھر آؤٹ سائڈرز کے لیے. یعنی پاکستان کے کسی بھی صوبے سے آ کر کوئی بھی سرمایہ کاری وہاں کرے, وہاں پر وہ کچھ بھی بنائے, اس کی مرضی ہے. اگر یہ جو ایکٹ ہے نا, اگر اس طرح کا کوئی اگر قانون ہے تو پھر لوکلز کے لیے بہت ہی بری خبر ہے یہ. ٹھیک ہے, ظاہر ہے بڑے بڑے سرمایہ کار آئیں گے, بڑی بڑی سوسائٹیز, پلازے, ظاہر ہے چھوٹا کاروبار تو وہاں پر ختم ہی ہو جائے گا جو لوکلز کے ہیں وہاں پر. پھر لوکلز کہاں جائیں گے, نوکری کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے, غلامی کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. دیٹس پوائنٹ. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے نمائندے سے لازمی پوچھیے گا, اپنے حلقے کا جو نمائندہ ہے نا, جو سلیکشن آپ نے ووٹ دے کے کیا ہے نا, اسے پوچھیے گا لازمی کہ بھائی آپ نے ووٹنگ کی ہے وہاں اسمبلی میں, آپ نے ووٹ دیا ہے, آپ نے بل پاس کرنے کے لیے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا جی ٹھیک ہے کر دو. آپ کو پتہ, آپ بتائیں ہمیں کہ کیا ہے یہ بل, کیوں پاس ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, پوچھیں ان سے. آپ کیا کہتے ہیں اس بل کے بارے میں؟ جو وہاں کے جو قوم پرست تنظیمیں ہیں اور وکلا برادری ہے اور حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا, ان کو چھوڑ کے باقی سب نے اب تک اس بل کو مسترد کر دیا ہے, چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں, قوم پرست ہو, وکلا برادری ہو یا عوامی ایکشن کمیٹی ہو. ٹھیک ہے, انہوں نے مسترد کر دیا ہے. دیکھیں جہاں پر عوام, دوسری بات دماغ میں رکھیے گا, جدھر عوام کی طاقت ہوگی, جس طرف عوام ہوگی اس طرف یہ بل جائے گا. یہ دماغ میں رکھ لیجئے گا. تو آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں, یہ جو ایک پوائنٹ کے بارے میں نے ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ صحیح لگتا ہے آپ لائک کریں, اگر آپ کو صحیح نہیں لگتا تو آپ ہمیں فالو کر لیجئے گا تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس ملتی رہیں. تھینک یو ویری مچ.